یہ سارا معاملہ آہستہ آہستہ ہو رہا ہے، دوسرے پہ تیسرے پہ، تیسرا مقام لوگوں نے کہا یہ فلاں، ہم بات چھوڑ دیں، کوئی جھگڑا نہ ہو۔ جانتے ہو کبھی بھی کوئی خطیب اس آخری زینے پہ نہیں بیٹھتا، اس کی ایک وجہ ہے، ابن آدم میں اتنی جسارت نہیں ہے کہ شبیہ ممبر رسول، اصل ممبر رسول نہیں، شبیہ ممبر رسول پر اس مقام پر بیٹھے جہاں پہ نبی بیٹھا کرتے ہے نا، کسی کو حق حاصل نہیں۔ اگر کوئی بیٹھ رہا ہے تو وہ بے ادبی کر رہا ہے نا، یا تو نادان ہے یا بے ادبی کر رہا ہے۔ اب جس زینے پہ میں بیٹھا ہوں، اس زینے پہ قدم رکھا علی نے، رکھنے کے بعد بیٹھے اس مقام پر جہاں پر نبی بیٹھا کرتے ہے، پہنچے۔ اب علی جب اس زینے پہ بیٹھے جہاں پر نبی بیٹھا کرتے تھے تو وہاں پر خطبے کا آغاز یہی کیا، حق اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ کر، پہنچے۔ اب حق اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا، پہنچ گیا، پہنچ نہیں۔ اب حق سمجھ میں آ گیا، حق مکمل تب ہے جب علی آ جائیں، اس سے پہلے بہت سی ناانصافیاں ہوتی رہیں گی جب تک علی نہ آ جائیں، پہنچ رہی۔ اب جھگڑا ہوگا اس بات پہ کہ جب علی آ جائیں گے، علی کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے ممبر کے حوالے سے کوئی جھگڑا نہیں ہو رہا، کوئی تیسرے زینے پہ بیٹھا کوئی جھگڑا نہیں، دوسرے پہ بیٹھا کوئی جھگڑا نہیں، آخری پہ بیٹھا کوئی جھگڑا نہیں۔ جھگڑا ہوا تب جب حق آیا۔ لوگوں نے پوچھا آپ تو اس مقام پر آ کر بیٹھ کے جہاں پر نبی بیٹھا کرتے تھے، تو کیا کہا؟ حق اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ یعنی جھگڑا کب ہوگا؟ جب علی آئیں گے، وہ حق کی لڑائی ہو، منافقوں سے ہو، فاسقوں سے ہو، اپنوں سے ہو، بیگانوں سے ہو، تبھی ہوگی جب علی آ جائے گا۔ اب تھوڑا سا غور سے سنیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کو ذہن میں رکھیے گا جو کیلنڈر والی ہے، اور ایک چھوٹی سی بات سنیے گا۔ اللہ نے اعلان کیا کہ اے میرے نبی، جو آگے چلے گئے نا ان کو واپس بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو، آدھے ادھر سے آئیں آدھے ادھر سے آئیں، درمیان میں تم اونچائی پہ کھڑے ہو اور سارے اصحاب ایک حلقہ باندھے ہوئے ہوں، سارے ایک حلقہ باندھے ہوئے، اور تو اعلان کر دے کہ کیا میں تمہارا مولا نہیں؟ پہنچے؟ بالکل ہم آسان سے آسان لفظوں میں آپ تک بات پہنچانا چاہ رہے ہیں، میں تمہارا مولا نہیں۔ جتنے بھی تھے سب نے کہا آپ ہمارے مولا، جھگڑا ہوا ہی تب جب نبی نے کہا علی مولا۔ پہنچ رہی بات؟ جھگڑا ہوا ہی تب جب نبی نے کہا علی مولا۔ اب انصاف تو کروانا پڑے گا نا کہ یہ مولا کیسے۔ اب جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں، کوئی بھی اگر اس بات پہ جھگڑا کرنا چاہتا ہے تو اس کا حق ہے، وہ بات کر سکتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ نبی کو تو ایک مقام حاصل ہے، وہ تو مولا ہیں، لیکن علی مولا کیسے؟ تو وہی سوال ہم پلٹ کر کہتے ہیں کہ علی تو مولا ہے، محمد مولا کیسے ہیں؟ جیسے محمد مولا ہے اسی طریقے سے علی مولا ہے۔ اب بات مکمل کی طرف ہم جانا چاہ رہے ہیں، بالکل توجہ سے سنیے گا۔ اللہ نے انصاف کروایا ہے فرشتوں کے درمیان۔ جانتے ہو فرشتے وہ ہوتے ہیں جو جھگڑا نہیں کرتے، جو جھگڑا نہیں کرتے، لیکن انہوں نے بھی کچھ ایسا دیکھا کہ آپس میں ایک اچھا ابھی ذہن میں کچھ اور پیدا نہ ہو جائے، کوئی شبہ نہ پیدا ہو جائے تو ہم آسان کر دیتے ہیں۔ جھگڑے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے تحقیق کا جھگڑا،
ایک ہوتا ہے تنقید کا جھگڑا، فرقہ بنتا ہے تنقید کے جھگڑے پر، اسلام پروان چڑھتا ہے تحقیق کے جھگڑے پر۔ گفتگو کو ہم تھوڑا سا آسان کرنا چاہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور باقی صحابی بھی بیٹھے تھے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، کل میں نے علی کو اپنے گھر میں مہمان بنایا، میں نے دعوت کی، کسی نے سنا اور سن کر کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے۔ پہلے بھی بات ہو چکی، زیر سے توجہ دلانا چاہیے۔ نبی کے سامنے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ علی کل میرے مہمان تھے۔ دوسرے نے کہا یا رسول اللہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، علی میرے مہمان تھے۔ اتنے میں تیسرا اٹھا اور کہا یا رسول اللہ یہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں، شرم آنی چاہیے، علی تو کل میرے مہمان تھے۔ ایسے تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 40 دعوے دار بن گئے، علی ہمارے مہمان تھے۔ نبی جھگڑا پہلی بات پہ ختم کر سکتے تھے، نبی پہلی ہی بات پر جھگڑا ختم کر سکتے تھے، لیکن کہا کہ جھگڑا بڑھنے دو، یہ تحقیق کا جھگڑا ہے، تنقید کا نہیں، تحقیق کا ہے۔ تحقیق کیا ہے؟ سب اپنی تحقیق کر رہے ہیں کہ بھائی کل علی میرے گھر مہمان تھے، اس کے گھر کیسے آ سکتے ہیں؟ ایک علی ہے، کہاں کہاں جائے گا؟ جب وہ میرے گھر میں ہے تو کسی اور کے گھر میں کیسے آ سکتا ہے؟ اگر کسی اور کے گھر میں آ جائے تو دو وجہ ہے، یا تو جو دعویٰ کر رہا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، یا یہ جادو ہے۔ حق کے پہنچنے کی دلیل یہ ہے کہ لوگ کہیں گے یہ جادو ہے۔ پہنچ رہی بات؟ اب ذرا غور سے سنیں گا۔ یہ 40 افراد کے درمیان میں ایک جھگڑا ہے، علی میرے مہمان تھے، لیکن حق ان تک نہیں پہنچا، اصل بات ان تک نہیں پہنچی۔ علی کو بلایا گیا تھا صرف کھانا کھلانے کے لیے، اور علی کا دعویٰ ہے کہ جتنا مجھے معلوم ہے اتنا کسی نے پوچھا نہیں، جتنا میں دے سکتا تھا اتنا کسی نے مانگا نہیں۔ علی کو اپنے گھر مہمان بنا کر صرف کھلایا ہے، پوچھا نہیں۔ کسی نے تو پوچھا ہو یا علی آپ کی اصل کیا ہے؟ اگر کسی نے علی سے پوچھ لیا ہوتا کہ علی آپ اصل میں ہے کیا، تو یہ جھگڑا نہ ہوتا۔ یہ جھگڑا اسی بات پر ہے کہ علی کو صرف مہمان بنایا، اور یہ بات ہمارے ذہن سے نکل نہ جائے تو سنتے جائیے گا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو حسین کو اپنے گھر میں مہمان بناتے ہیں، حسین سے پوچھتے نہیں، ہے نا؟ محرم گزر ہے نا، ہر کسی نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق حسین کو اپنے گھر میں مہمان بنایا، نیاز کی ہے، حسین سے پوچھا نہیں حسین تو کیا ہے۔ حسین سے پوچھا ہوتا کہ حسین تو کیا ہے تو آج امت میں جھگڑا نہ ہوتا کہ یا حسین کہنا بدعت ہے، گناہ ہے، ثواب ہے۔ اب ہماری بات کہیں اور نہ نکل جائے تو ہم اپنے موضوع کی طرف واپس آپ کو لانا چاہ رہے ہیں۔ بالکل توجہ سے سنیے گا، کیا جھگڑا ہو رہا تھا؟ یا علی میرے گھر مہمان تھے، کسی نے نہیں پوچھا علی سے علی آپ اصل میں کیا ہے۔ اتنے میں نبی نے کہا کہ علی تو میرے مہمان تھے، ہے پہنچی بات۔ اب وہ جو تحقیق کا جھگڑا تھا نا، وہ عقیدے کمزور کرنے لگا کہ یہ تو جھوٹ بول سکتا ہے، یہ بھی بول سکتا ہے، میرا نبی نہیں بول سکتا۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ اب وہ تحقیق جادو میں بدل رہی ہے کہ جس کو میں نے اپنے گھر میں مہمان بنایا وہ کون تھا؟ نبی نے تو کہا وہ میرا مہمان۔ اب اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو ہم جھگڑا لے آتے ہیں پروردگار کے پاس، اے میرے اللہ تو بتا
اصل میں علی کس کا مہمان تھا؟ تو جبرائیل نے آ کر یہ منادی سنا دی کہ اللہ کہہ رہا ہے کل علی میرا مہمان تھا۔ اب بالکل بالکل غور سے سنے گا، یہ جھگڑا کس بات پہ؟ کون ختم کرے گا؟ ہے نا؟ آیت کو ذرا غور سے پڑھیے، اور اللہ ان کے درمیان انصاف کر دے گا، فیصلہ سنا دیا جائے گا کہ سب تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ پہنچ رہی؟ اب جھگڑا کس بات پہ؟ علی کہاں تھا؟ علی زمین پہ تھا؟ عرش پہ تھا؟ کہاں تھا؟ نہ تو کوئی صحابی جھوٹ بول رہا تھا، نہ تو ہمارا نبی جھوٹ بول رہا تھا، نہ ہی اللہ جھوٹ بول رہا تھا۔ علی کی ذات ایسی ہے کہ جب بھی کسی مجمع میں بیان ہو تو جھگڑا ہو جاتا ہے۔ پہنچ رہی؟ اب اسی مجمع میں اب اللہ نے کہا کہ عرش کے ارد گرد فرشتوں کا ایک حلقہ ہے، تو دیکھے گا، تمہیں دکھایا جائے گا، اور دکھایا جائے گا کہ ان کے درمیان ایک جھگڑا ہے۔ اسے کون دور کر رہا ہے؟ پروردگار، کہ دیکھو جو تم دیکھ رہے ہو وہ بھی صحیح، جو تم دیکھ رہے ہو وہ بھی صحیح۔ پہنچ رہی؟ اب ہم اپنا عقیدہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں۔ تم علی کو مولا مان رہے ہو وہ بھی ٹھیک ہے، ہم علی کو رب مان رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے۔ مسئلہ یہ ہے تم یہاں بیٹھ کر دیکھ رہے ہو، ہم کہیں اور بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ جھگڑا ہے اور رہے گا اور رہنا چاہیے، تا قیامت رہنا چاہیے، کیونکہ اس سے تحقیق کے دروازے کھلتے ہیں، تنقید نہیں، تحقیق کے دروازے کھلتے ہیں۔ ذرا غور سے سنیے گا، ہم نے جہاں سے دیکھا ہمیں وہ رب لگا، تم نے جہاں سے دیکھا کسی کو خلیفہ لگا، کسی کو مولا، کسی کو امیر المومنین، کسی کو قاتل المشرکین، کسی کو امام المتقین، کسی کو کچھ جو بھی لگا۔ ایک زاویہ ایسا ہے جہاں سے ایک فقیر نے دیکھا، ہے نا؟ جانتے ہو ہلکا جب بنتا ہے نا تو ایک دائرہ بنتا ہے۔ اگر کعبے کے ارد گرد لوگ طواف کر رہے ہیں اور کھڑے ہو، ساکن کھڑے ہو، طواف نہ کر رہے ہیں، تو ہر کسی کو کعبہ مختلف نظر آئے گا۔ کسی کو لگے گا کہ رکن یمانی ہی کعبہ ہے، کسی کو دروازہ دیکھ کر لگے گا کہ بھائی کعبہ تو اسے کہتے ہیں جہاں پہ دروازہ ہو، جو اس کی پشت پہ کھڑا اسے لگے گا کہ بغیر دروازے والے کو کعبہ کہتے ہیں، ہے نا؟ اس لیے پروردگار نے کہا گھومو تو صحیح، چکر لگاؤ تو صحیح، تمہیں پتہ لگے کہ ایک ہی کعبے کی دیوار بھی ہے، اس میں حجر اسود بھی ہے، اس میں دروازہ بھی ہے، اس میں دراڑ بھی ہے،